اب یہ بات یاد رکھیے کہ شکر کرنے سے مالک کائنات نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور ناشکری کرنے سے خالق کائنات ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کا تصور پکایا جائے اور اس کے بعد اس نعمت کا اظہار کیا جائے، یہی شکر ہے۔ پہلے تیرے ذہن میں اس نعمت کا تصور موجود ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، مالک نے اپنے فضل سے مجھ پر کرم کیا۔ جب تصور پک جائے گا پھر اس نعمت کا تم اظہار کرنا، یہی شکر کہلاتا ہے۔ اور شکر کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں حاصل ہو گئی نا، 4 چیزیں جس کے دامن میں آ گئی، دنیا کی بھلائی بھی اس کے دامن میں آ گئی ہے، آخرت کی بھلائی بھی اس کے دامن میں آ گئی ہے۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا جس کو پہلی چیز جو نصیب ہوئی ہے بھلائی کی، کہ جس کو شکر کرنے والا دل نصیب ہو گیا، دنیا کی بھلائی بھی اس کے دامن میں ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اس کے دامن میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شکر کرنے والا دل جس کو نصیب ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے دامن میں ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے دامن میں ہے۔ جس کو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور بدن، ایسا بدن کے مشکلات برداشت کرے، مصائب برداشت کرے اور اس پر صبر کرے، ایسا بدن نصیب ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے دامن میں ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی جس بندے کے دامن میں ہے، اسے چوتھی چیز کیا نصیب ہوتی ہے؟ ایسی عورت، ایسی زوجہ، وائف اس کے عقد میں آئے کہ جو اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ جس کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو گئی ہیں، دنیا کی بھلائی بھی اسی کے دامن میں ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی اسی کے دامن میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا؟ فرماتی ہیں کہ نعمت عطا کرنے والے کا بندوں پر کم از کم یہ حق ہے کہ اس کی نعمت کو معصیت الہی کے رستے میں استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی ہاتھ اللہ نے دیے ہیں تو گناہ نہ کرے، زبان اللہ نے دی ہے تو گناہ نہ کرے، پاؤں دیے ہیں تو گناہ کی طرف نہ جائے، آنکھیں دی ہیں تو قرآن کی تلاوت۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں جس آدمی میں آ جائیں، سمجھیں کہ اللہ اس کو صابر بھی لکھ دیتا ہے اور شاکر بھی لکھ دیتا ہے۔ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کسی عالم کو دیکھے، کسی عالم ربانی کو دیکھے اور اس کے تابع ہو جائے، اس کی طرح کا عمل کرے، تو اللہ اس کو صابر بھی لکھتا ہے اور شاکر بھی لکھتا ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرے، اللہ اس بندے کو صابر بھی لکھتا ہے اور شاکر بھی لکھ دیتا ہے۔ ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، فرمایا کھانے پر شکر کرنے والا، رزق پر شکر کرنے والا، دسترخوان پر شکر کرنے والا، میری نعمتوں پر شکر کرنے والا، درجے میں اس بندے کے برابر ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ صبر کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اے انسان، شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو ان نعمتوں کا اہل ہی نہ سمجھ، اسی کو شکر کہا جاتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہے تھے، 2 اشخاص سے ملاقات ہوئی۔
ایک کہتا ہے موسیٰ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ رزق ہے، مجھے اب رزق نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں میرا عرض کیجئے گا، یہ میرا سوال ہے۔ دوسرا شخص ملا، کہنے لگا پیارے موسیٰ میرے پاس رزق نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے مال و متاع عطا فرمائے۔ جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، احکامات لیے تو عرض گزاری کی، یا اللہ تیرے دو بندے ملے، ایک کہتا ہے رزق بہت زیادہ چاہیے، دوسرا کہتا ہے بہت زیادہ ہے نہیں چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو پہلا بندہ ہے کہتا ہے رزق بہت زیادہ ہے نہیں چاہیے، اسے میرا پیغام دے، میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں تیرا رزق بند کر دوں گا۔ تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں تیری روزی تنگ کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ دوسرا بندہ جو کہتا ہے رزق نہیں میرے پاس، رزق چاہیے، اس کو جا کر میرا پیغام سنانا کہ میرا شکر ادا کیا کر، میں کشادگی کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، رزق کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، دونوں اشخاص سے ملاقات ہوئی، تو جو کہتا تھا مجھے بہت زیادہ رزق چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں، تو رب العالمین کا پیغام اس کو سنایا کہ رب فرماتا ہے شکر ادا کیا کر۔ وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا ہے موسیٰ کس بات پر شکر ادا کروں، میرے پاس تو رزق ہے نہیں۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو تیری بات ہے، تو شکر نہیں کرتا تو تیرے پاس رزق نہیں ہے، تو شکر ادا کرتا تو تیرے پاس رزق بھی ہوتا۔ دوسرا شخص جس کے پاس بہت زیادہ مال و متاع تھا، زندگی گزارنے کے وسائل اس کے پاس موجود تھے، اور عرض یہ کر رہا تھا اب نہیں چاہیے رزق، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرے لیے رب کا یہ پیغام ہے کہ شکر کرنا چھوڑ دے۔ عرض کرنے لگا اے موسیٰ میرے پاس یہی تو وظیفہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ عرض کرتا ہے موسیٰ میرے پاس شکر ہی تو ہے، عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس یا نبی اللہ صبر ہی تو ہے، یہ شکر اور صبر کی وجہ سے ہی تو اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بس رب کا یہی پیغام ہے، تو نے شکر نہیں چھوڑنا، میں نے تیرا رزق بھی بند نہیں کرنا۔